الہی یا ذو البلاء والخفا والکشف الغطاء والشفاء الرجاء وزاكت الأرض ومنعت السماوات المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد والأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي كان موجودا قبل حدوث الاشياء ويتبعها هو الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بلند وحسن اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میر صاحب کے خاندان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ملت تشیع کے شہداء اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو آج کی شب ادائے شب انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق کے عقائد و نظریات مسلک و مذہب کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلب العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا پورے سال کی کوشش صحیح محنت
برادر محترم جناب محمد علی میر صاحب، ان کے معاونین، پورے ملک میں اشتہارات چسپاں کرتے ہیں۔ آج اس زمانے میں جب لوگ اشتہار چھپواتے بھی کم ہیں، مجلس کا اشتہار لگانا ایسے ہے جیسے نماز جمعہ کی اذان ہے۔ اور مومنین مولا کے نام پر جمع، مولا کے نام پر یقین جانیے، مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کو حاضرینوں میں نے منتظر سنا ہے، بندے کہہ رہے نہیں لنگر کرنے لوگ آتے ہیں، نہیں کھانے بڑی جگہوں پہ پکتے ہیں، بڑی جگہوں پہ کھانے پکتے ہیں، اور علی بادشاہ اور حسین بادشاہ، حسن امیر اور ہمارے ائمہ کا عجیب فکر نہیں ہے۔ ان کا فیض یہ ہے کہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ووٹ بھی نہیں مانگتے۔ اچھا بول کے پنجا کھول کے سپر پاور نعرہ یہ آنا نہیں چاہیے، بات سمجھ شاید جی۔ اس کھانے اور اس کھانے میں فرق یہ ہے، میں نے پڑھا ہے کہ نیاز تب تک نیاز نہیں بنتی جب تک اس کی پاک سیدہ کا ہاتھ شامل نہیں ہوتا۔ بے شک آپ وجہ فرمائیں۔ اصل میں اس کا یہ ہے کہ بندے نہیں سمجھتے نا نیاز کیا ہے، اس کی تقریم پاک سیدہ کا ہاتھ تو بہت اوپر کی بات ہے۔ اس مجلس میں پاک سیدہ نیاز پکاتی ہیں، وہاں سامعین میں علی ہوتے ہیں۔ بندوں کو غلط فہمی ہے۔ میں ایک یہ بات بھی عرض کروں کہ چونکہ یہاں سے آزاد سفر ہوتا ہے کربلا، مجلس عذاب میں ویزے لگتے ہیں کربلا، مجلس عذاب سے کربلا کے ویزے لگتے ہیں، وہ امبیسی سے نہیں لگتا، حسین بلا لیتے ہیں، اور حسین جسے بلا لیں وہ رات کے آخری پہر بھی آئے تو علیہ السلام ہوتا ہے۔ خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلے میں نے عرض کیا کہ کربلا کے ویزے لگتے ہیں یہاں سے، بسم اللہ۔ تو تقابل تو کربلا کا کسی اور جگہ سے نہیں، میں مقابلہ کرتا بھی ہے بھی کوئی نہیں
ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ غریب میں مجمع 1.25 لاکھ کا تو ساؤنڈ نہیں بہت شکریہ۔ کربلا کا تقابل ہے بھی، کوئی مقابلہ کربلا کا کسی مدثر کسی سرزمین سے ہے نہیں ہے۔ محلہ کا دفتر ہو تو محلہ بنتا ہے، اللہ کا دفتر ہو تو محلہ بنتا ہے، اللہ کا دفتر نہیں تو محلہ نہیں بنتا۔ اور پھر محلہ سے ہی باتیں کرتا، بڑا لکھا مجمع ہے، حسینیت کی یونیورسٹی ہے، اس میں جاہل کا کام کیا ہے؟ ساری طالب علم ہے، عالم تو یہاں ہوتے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا مولا دنیا میں کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ مولا نے فرمایا 3 طرح کے۔ مولا کون سے؟ فرمایا کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں، باقی بکواس کرنے والے ہیں۔ مولا طالب علم کون ہے؟ علماء کون ہے؟ بکواس کرنے والے کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے عالم ہیں جو ہمارے دروازے پہ جھک کے طالب علم ہیں، باقی سب بکواس کر رہے ہیں۔ تو محلہ سے ہی باتیں کرتی، زمین کربلا کی محلہ ہے یا عرش محلہ ہے؟ پھر کربلا نے عرش سے بات کی ہے، وہ بات میں آپ کو مصروں میں سنا رہا ہوں۔ تو کربلا نے عرش سے بات کی ہے، وہ سن لیں اور میں منتظر صاحب کو ممبر دوں، آپ کو بڑے خوبصورت قصائد سنائیں۔ کربلا نے عرش سے کیا کہا ہے؟ عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ وجہ ہے کہ تو تخت معراج ہے۔ میں زور سے نہیں پڑھوں تو بات میری میں زور ہے، اسے سن لیں۔ عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ وجہ ہے کہ تو تخت معراج ہے، اس نے مجھ پہ زمین رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوا تیرا۔ یہ بیان ہے آپ کا، یہ بیان ہے۔ زمین رکھ کے سجدہ کیا، اس نے مجھ پہ زمین رکھ کے سجدہ کیا، اس کی جوتی کا تلوا تیرا تاج ہے۔ اور کربلا عرش سے کہتی بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے، بس اسی سے۔ اچھا میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہاتھ کھول کے بیٹھے، کیونکہ یہاں ویسے ہاتھ نہیں بندے۔ سارا دن آپ بیٹھتے ہیں، کوئی بندہ یوں کر کے سہارا لے کے بیٹھ جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے ہاتھ کھلوانے؟ تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائیں، ہم تو 15 20 40 منٹ پڑھیں گے تو چلے جائیں گے، آپ نے تو سارا دن بیٹھنا ہے، جیسے دل چاہے بیٹھے مجلس میں بیٹھے۔ اور پھر ذاکرین کہتے ہیں کہ مجلس جنت ہوتی ہے، اور جنت کہتی ہے اسے جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں، پھر جیسے دل چاہے بیٹھتے ہیں۔ عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ وجہ ہے کہ تو تخت معراج ہے، اس نے مجھ پہ زمین رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوا تیرا تاج ہے۔ اور کربلا عرش سے کہتی بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے، ایک نظر دیکھ لے جو میرے جان دیکھ، بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے، ایک نظر دیکھ لے جو میرے آن کو، تیرا یوسف بھی اپنا گلا کاٹ لے، ایک جھلک دیکھ لے جو میرے جان کو۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ میرے یوسف بھی اپنا گلا کاٹ لے، ایک جھلک دیکھ لے جو میرے جان کو۔ اور پھر فرق سن لیں، میں حج پہ حاضر ہوا، ضروری نہیں حج کر کے حاجی لکھوانا ضروری نہیں، ضروری نہیں، ورنہ حج عبادت ہے نا، کیوں چاہیے اللہ حج کرے تو حاجی لکھواتا ہے، تو پھر نماز پڑھ کے نمازی لکھوائے، نماز پڑھے تو پھر نمازی لکھوائے، زکات دے تو زکاتی لکھوائے۔ بھائی عبادت کا نام کے ساتھ تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا؟ بس
جچتی ہے بندہ ماتمی لکھوا ہے. آپ سلامت ہیں بندہ ماتمی لکھوا ہے. میں کربلا کا آپ کو میں حقیقی واقعہ میں گیا حج پہ یقین جی میں بار چوریاں کرواتا ہے شیطان اور انہوں نے مجھے کہا یہاں وہ آتا نہیں پہرا عباس کا ہے. میرے سے ادا میں بھی پہرا میرے مولا کربلا میں طاقت اتنی کہ مورخ جتنا بھی پروپیگنڈا کر لے کربلا توڑ لے خاموشی سے توڑ چپ بھی رہے کربلا تو پروپیگنڈے کا اثر نہیں ہو. ورنہ مورخ نے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کیا سب کچھ کیوں نہیں کیوں کمانڈر کتنا پروپیگنڈا ہوا. مورخ کا پروپیگنڈا ہے کہ مورخ نے کہا کہ بچوں میں سے پہلے کلمہ دو تین فکرے اصول بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا. واہ بھائی واہ. اگر بچوں میں سے پہلے پڑھا تو اگر میں کہوں گی ذاکروں میں سے منتظر مہدی نے اچھا پڑھا تو پھر دوسرے ذاکر بھی تو بتاؤ. اگر کہہ رہے ہیں بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا تو دوسرے بچے لکھا جنہوں نے کلمہ پڑھا. اب جو بندے ابھی تک چپ تھے میں کہہ رہا ہوں زمین پکڑ کے بیٹھے میں مورخ سے کہوں گا یہ جسے تم بچہ کہہ رہے ہو نا ابو طالب کے اس بچے کے ڈر سے بڑے بڑے بزرگوں نے کلمہ پڑھا آواز کو آپ اٹھا سکے. سلامت ہے آواز. اور پھر تم کہہ رہے ہو بچہ کہہ رہے ہو. میں ایک فکرہ کہوں ساتھ دیں گے میرا تم بچہ کہہ رہے ہو تو سن لو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف پہ مجھے خوشی ہوتی میں راحت محسوس کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دکھ جائے کیونکہ میں کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ فکرہ اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ جسے تم بچہ کہہ رہے ہو نا اس کی ولایت دل میں نہ ہو تو اپنے بچے بھی اپنے نہیں ہوتے. کسی کو پسند کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں وہ اس لیے کہ میرے مولا یہ سارا انتظار کا سلسلہ ہے. یہ مجلس انتظار کا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں. اور جو میری مخدومہ نے خطبہ پڑھا تھا شہزادی کے 3 خطبے ہیں شہزادی قومین کے 3 خطبے ہیں اندر مسجد کے سیڑھیوں پہ اور پھر باہر. اور جو خطبہ پڑھا تھا میری شہزادی کو اس میں سے چند فکرے سنا دیتا ہوں. شہزادی نے فرمایا تھا اور اس میں امام زمانہ کا بھی ذکر ہے. شہزادی نے فرمایا تھا اس خطبے میں کہ تمہیں یاد نہیں ہے تم گھروں میں رکا ہوا بارش کا گندا پانی پیتے تھے پھر ہمارے اجداد کی ایڑیوں سے نکلا ہوا صاف پانی تمہیں نصیب ہوا. اسے سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے. شہزادی نے فرمایا تھا تم گھروں میں رکا ہوا بارش کا گندا پانی پیتے تھے پھر ہمارے اجداد کی ایڑیوں سے نکلا ہوا صاف پانی پینا تمہیں نصیب ہوا. شہزادی فرماتی تمہارے قبیلوں میں تمہارے قبیلوں میں تہذیب نہیں تھی ہم نے تمہیں تہذیب سکھائی. شہزادی نے فرمایا تمہارے قبیلے صحراؤں میں پڑے ہوئے گدھوں کا بچا ہوا حرام گوشت کھاتے تھے مرغان کھاتے تھے ہم نے تمہیں اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا گوشت کھانا سکھایا. اور شہزادی نے ایک فکرہ کہہ کے علی والا لہجہ اختیار کر کے بات ختم کر دی. شہزادی فرماتی یاد کرو تمہارے قبیلوں میں نکاح کی رسم نہیں. اسے بات پہنچ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے
मैं उन्हें कह रही हूं कि अपने घोड़े को दौड़ाएं और मेरे आखिरी बेटे की हुकूमत से निकल के दिखाएं। ईदे सैयदा का नाम है इमाम ज़माना। आप आबाद में काफी हो नाम है इमाम ज़माना। मैंने नसीर भाई, सदर शरीफ, मुंतज़िर भाई एक राज मैंने, मेरी उस्ताद है, मेरी मुर्शद है मेरी माँ, मैंने अपनी माँ की कब्र की तख्ती बनवा के रखी, मैं लगा नहीं रहा। मेरे बच्चों ने कल लगवाए, मैंने कहा मैं लगवाए इसलिए के बाद तुम जाओ और जाके वहां मुजावर से पूछो हमारी दादी की कब्र कहाँ है। मैं शहजादी को दादी नहीं कहता, मेरी मजाल नहीं है, मैं सैयदा को दादी नहीं कहता, उन्हें दादी कहे सैयद शाहिदीन, मैं तो उनके गुलामों का भी गुलाम। मैं साए हुए मोहतरम चूंकि ये अय्याम सैयदा जारी 13 जमातियुल अव्वल से 3 जमातियुल सानिया, बेटियां बहनें भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। मेरा एक पैगाम है, ना मैं मुबल्लिग हूं, शेर कहने की, लफ्ज कहने की शहादत दे के मौला ने जाकिर बनाया है, जाकिर होने पे फख्र है। मैं एक अपील करूंगा, इस मिंबर का वास्ता दे, ज्यादा एहतमाम ना हो सके तो हर मोमिन इन अय्याम में 5-10 बंदे बाहर से ना भी बुला सके, अपने बच्चों को बिठा के सिर्फ खड़ा होके इतना कह दे, बतूल जख्मी, मजलिस हर बंदा ये अमल करे, अपने बच्चों को मालिक आपको सलामत रखे। यकीनन जी मैं अपने बच्चों को बिठा के, ये शियत है, मगरिबैन की नमाज पढ़ लो, उन्हें बिठा लो, बिठा के उन्हें बतूल के कातिलों के नाम बताओ, यहाँ नहीं बता सकते, घर में तो बताओ। एक अपील और करूंगा, काले कपड़े पहनना 3 को, बेटे की शहादत पे पहनते हो, मां की शहादत पे भी पहन। मोहल्ले वाले पूछे आज क्यों रो रहे हो, उन्हें कहना मोहम्मद की बेटी मरी नहीं, कत्ल हुई है। और जब ये आंसू मखदूमा के गम में आंख से निकले, जैसे रुखसार में आए, मालिक के ज़हूर की दुआ मांगो, ये बड़ा वजीफा है। और फिर 3 का दिन गुजर जाएगा, शाम हो जाए, तो इस वक्त ये ना समझना कब सो जाए, 4 की सुबह तक जागना,
کیونکہ یہی وہ رات ہے جو ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگے. آپ سلامت رہیں. یہ بھیگی ہوئی آنکھیں کبھی اپنے غم میں نہ روئے. ساری رات میرے مولا علی کو بطول چھپانے میں لگے. ہاں میں کچھ بچے ایسے جنہیں نہیں بتایا میں انہیں عرض کر دوں. بڑی زخمی تھی. زخمی اتنی تھی کہ 3 جماعتی ثانی کو جب دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ گئے تو حسن امیر نے حسین بادشاہ سے کہا حسین نانا آپ سے زیادہ باتیں کرتے تھے. آپ نانا کو بتائیں نا اماں کی حالت کیا. لاہور والوں حسین نے امامہ اتارا رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا جیسے نانا کے سینے پہ لیٹ گئے. رو کے حسین کہتا ہے نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے. شرماؤ نہیں آباد بھائی سلامت ہو زندگی بڑی وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے. میں روایت پوری نہیں پڑھ سکتا. پوری روایت نہیں پڑھوں گا. بس اتنا کہتا ہوں کہ کچھ ہوا تھا ایسا معاملہ. یہ بچے گھر جا کے تحقیق کریں کیا ہوا تھا. کچھ ہوا تھا ایسا کہ بی بی کے بال کان کی بالی گر گئی تھی. سبحان اللہ بڑی پیاری بات. کچھ ہوا تھا بی بی کے کان کی. جی میں حاضر میرے بھائی میں حاضر. میں عرض کیے دیتا ہوں یہ میں حسین بادشاہ کی زبان سے سنا دیتا ہوں. 3 جماعتی ثانی کے بعد حسین بابا کی انگلی پکڑ کے مدینہ کی گلی میں نکلے کہ چلتے چلتے نا بازار میں اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی. مٹی پہ بیٹھ گئے. گھٹنوں پہ سر رکھ کے شبیر نے آنکھیں بند کر لی. سامنے حسین بھی علی بھی مٹی پہ بیٹھ گئے. حسین کا سر چھپ گیا. علی آواز دے کے کہتے میری ماں وصیت کر گئی تھی میرے بعد میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھے. حسین ذرا سر اٹھا آنکھیں کھول. حسین ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں تعویل ہو کرتا ہوں. علی رو کے کہتے حسین بتا تو صحیح آنکھیں بند کیوں کی ہے. شبیر رو کے کہتے بابا آنکھیں اس لیے بند کی ہیں سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو بھول. ماں کو منہ پہ مارا تھا. میں بالکل قریب آ گیا. 2 فکرے اور مسائل کی شہادت مجھے نہیں پڑھنا. جب شہزادی واپس آئی تھی کان پہ ہاتھ رکھا ہوا. کان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. مجھے بتاؤ یہ بزرگ جوان بیٹھی ہو جب کان زخمی ہو جائے زیادہ زخمی ہو جائے تو ہاتھ رکھنے سے لہو رکتے. شہزادی گھر میں داخل ہوئی تو ساتھ میں ایک حجرہ تھا. اس حجرے کا دروازہ کھل گیا. اس دروازے سے میں 5 سال کی شہزادی نکلی. وہ بیٹی تھی جو اندر آئی. وہ ماں تھی. ماں نے بیٹی کو دیکھا. ماں بھی زمین پہ بیٹھ گئی. بیٹی بھی زمین پہ. بیٹی کی نظر ماں کے چہرے پہ پڑی. خون کی لکیر نظر. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اماں جہاں آپ گئی تھی وہاں کسی نے آپ کو مارا ہے. سر پہ ہاتھ رکھا. میں فکر کہنے لگا اماں جہاں گئی تھی وہاں کسی نے آپ کو مارے. اور لاہور والوں یہ کہنا تھا کہ محمد کی بیٹی تھارے مار کے ہوئی. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اماں درد زیادہ ہے. فرمایا نہیں زینب اپنے درد کو نہیں ہو رہی. میں تو گئی ہوں میرا صرف کان زخمی ہے. بیٹی جب تو جائے گی تیرا سر زخمی تیری کلائیاں زخمی اور جس کے پاس ہاتھ ہے تیرا گلا زخمی. اللہ تعالیٰ پھر سنو گے بی بی نے کہہ دیا وقت گزر گیا. 61 گزر گئی. سیدہ زینب شام فتح کر کے واپس آ گئی. نانا کی قبر پہ گئی. اپنی توحید بچانے والی چادر سے بی بی نے ایک سرخ رنگ کا کئی
सुराखों वाला कुर्ता निकाला, नाना की कब्र पे रखा, कब्र नबी कांपने लगी, नबी की कब्र कांपी। सैयदा फरमाती है बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब कहना अभी तो सिर्फ बेटे का